کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 9واں حصہ۔ باہر سے ایک ایسے بزرگ سر نگوں اور آہستہ قدم آئے جن کی چال ڈھال، چہرہ بشرا، قماش و لباس سب ان لوگوں سے بالکل مختلف تھے جو صحن میں مجتمع تھے۔ ان بزرگ کا امامہ سیاہ اور ان کے شانے پرنیاں جیسی کسی سیاہ کپڑے کی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے آس پاس کسی طرف نگاہ نہ کی، بس مجمع کی طرف رخ کیا اور ایک عجیب سی سنسناتی ہوئی آواز میں ربائی پڑھی۔ لگتا تھا درد بھری پکار پر سسکی غالب آ رہی ہے، یا حلق و سینہ میں سسکی کو دبا کر وہ درد بھری پکار زمین کی حدوں کو چھوڑ کر آسمان سے سر ٹکرانا چاہتی ہو۔ ریحان مصطفیٰ حسین ابن علی، نو باوے گلزار نبی بود و ولی، از تیش ظلم پیش و خنجر بغض، دردا کے بریدند گروہ دغلی۔ انہوں نے ربائی ختم کر کے چوتھا مصرع دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار صرف لفظ دردا کو اس طرح ادا کیا کہ راگ دیس کے پہلے سر کی الاپ صاف سنائی دی۔ پھر عورتوں نے اسی راگ میں مگر موسیقی کے پیشہ ورانہ لوازم کے بغیر یوں نوحہ پڑھنا شروع کیا کہ ان بزرگ کا الاپ ختم ہو کر نوحے کے پہلے لفظ میں ضم ہو گیا۔ کسی نے کوفے کے رستے میں دی یہ شہ کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر، نہ جائیں آپ جو کوفے کو اس میں ہے بہتر۔ یہ سن کے کہنے لگے وہ امام جن و بشر۔ نوحہ پڑھنے والیوں پر خاموشی چھا گئی، جیسے امام دو جہاں کے الفاظ کو دہرانے کی قوت کسی میں نہ ہو اور ان الفاظ کو سننے کی بھی قوت کسی میں نہ ہو۔ درختوں پر شام کے بسیرے کی خاطر آنے والے پیلی چونچوں اور گلابی گردنوں والے ہیرامن، اور گردن میں کالے کنٹھے سرخ چونچوں والے گاڑھے ہرے طوطے، اور لکھوری اینٹوں کی طرح سرخا سرخ سفید چتیوں والے لاہوری لال مٹ میلے، لیکن سفید چتیوں والے ذرا بڑی جسامت کے سینہ باز، دو رنگی نرگسیں، بازوؤں کے نیچے سفید دھبے ڈالے نازک ممولے، اور پھر وہ ہزاروں گوریاں جن کی چہکار سے سارا ماحول گرم رہتا تھا۔ سارے طائر اچانک ساکت و صامت رہنے لگے، بازار کی صدائیں مدھم پڑنے لگیں، پھر ایک لمحے کو سارا بازار گویا قرق ہو گیا۔ آئند و روند ٹھہر گئے، بیوپاریوں نے بیع و شرح موقوف کی، گھوڑ سوار، اونٹ سوار، تام جھام رتھیں سب ساکت و سرنگوں جہاں تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ عورتوں کے جھنڈ کے وسط میں ایک عورت نے نہایت بلند اور تیز سر اور لمبی تان میں کہنا شروع کیا۔ اس طرح کے دونوں مصرعے قریب ایک ساتھ ادا ہوئے، لیکن دوسرے مصرعے کے ختم ہوتے ہوتے سر میں تھکن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ قضا کشیدہ من می روم بکرب و بلا، گزشتہ نوبت مسلم رسیدہ نوبت ماں۔ بزرگ نے ماں کی آواز رکتے رکتے دردا کی تکرار اسی طرز سابق میں کی، اور اسی طرح عورتوں کے نوحے میں ضم ہو گئی، کسی نے کوفے کے رستے میں۔ جب پورا نوحہ اسی طرح دوبارہ پڑھا جا چکا تو ننگے سروں والے ننھے بچے امام حسین کے پائک گریباں چاک سرا خانے سے حسن حسین کہتے ہوئے اور اپنے سر و سینہ پر ہاتھوں سے ضرب لگاتے ہوئے برآمد ہوئے۔ عورتوں نے بچوں کو گھیرے میں لے لیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی رو کر کہنے لگیں، کشتہ شد حسین، ہائے کشتہ شد حسین۔ بچوں کے ماتم کے ساتھ ساتھ سارے مرد بھی اپنے سینوں پر ضرب لگانے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ سارا ہجوم سرا کے اندر داخل ہونے لگا۔ یحییٰ نے ایسی عزاداری، ایسی درد بھری لیکن صناعانہ کیفیت بھلا کاہے کو دیکھی تھی؟ ان آوازوں کے درد کی کھٹک اس کے خون میں دھڑک رہی تھی۔ اپنے وہاں ہونے کی غایت کو بھول کر وہ جلوس کے پیچھے سرائے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ اسے اچانک خیال آیا کہ وہاں کسی سے معرفی تو ہے نہیں، کس کے پاس جاؤں، کیا پوچھوں؟ اور میں عزاداری میں کوئی بہت مستعد تو ہوں نہیں، مجھے تو بار برداروں اور سواریوں کا انتظام کر کے وطن کو مراجع ہونا ہے۔
ان لوگوں میں میرا کچھ خاص کام نہیں، نہ مجھے ان کے آداب و رسوم کا علم ہے۔ کہیں کوئی غلط یا الٹی بات کہہ یا کر بیٹھوں تو یہ لوگ ہنسیں گے اور امام کی ناراضگی الگ مول لوں گا۔ اللہ اللہ، مگر کیا آواز تھی، کیا معصوم سلیقہ تھا، کیا دلدوز رنجیدگی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں بے اختیار صلی اللہ کہی۔ ان خیالوں میں سے کچھ باہر نکل کر یحییٰ نے چاہا تھا کہ گاڑی بان ٹولے کا رخ کرے کہ ایک نوجوان سبزہ رنگ و سبزہ آغاز، کشیدہ قامت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، لیکن اس وقت ذرا تھکی تھکی سی، بدن پر ماشی رنگ کی شلوار قمیص، سر پر ہرا سرخ سیاہ تخفیفہ، پاؤں میں تکے دار جوتی۔ بعد میں یحییٰ کو معلوم ہوا کہ وہ جودھپوری گرگاوی تھی۔ مؤدب قدموں سے چلتا سرا سے باہر آیا۔ اس نے دور ہی سے یحییٰ کو اشارہ کیا کہ کہیں جائیے گا نہیں، وہیں ٹھہرے رہیے۔ یحییٰ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، لیکن رک گیا۔ نوجوان نے قریب آ کر یحییٰ کو جھک کر سلام کیا اور کہا، آپ کا حصہ منتظر ہے، جناب نے فرمایا ہے کہ حصہ لیے بغیر نہ جائیں۔ حصہ؟ کیسا حصہ؟ میں سمجھا نہیں۔ یحییٰ نے پوچھا۔ ہمارے گاؤں میں آج کے دن اماموں کی نیاز ہوتی ہے، آپ نوحہ خوانی کے وقت موجود تھے، آپ کا بھی حصہ تبرک میں ہے، تشریف لائیں۔ مگر یہ تم لوگوں کا تو گاؤں نہیں ہے صاحبزادے، یہ تو… بے شک یہ لاہور ہے، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن ہم لوگ راجپوتانے کے ہیں، اطراف کشن گڑھ کے۔ ہمارے یہاں محرم، بیساکھی سب منائی جاتی ہیں۔ محرم کے دنوں کے لیے ہم اپنے جناب کو بطور خاص اجمیر سے بلواتے ہیں۔ ہمارے نوحے اور تعزیے سب اجمیر والوں کے ہیں۔ دونوں سرائے کے پھاٹک میں داخل ہوئے۔ تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو؟ محمد یحییٰ نے پوچھا۔ جی نہیں، ہم میں کچھ چتیرے ہیں اور کچھ میراثی ہیں۔ ہم لوگ عورتوں مردوں کی تصویریں بناتے یا بنگالے کے راجا گوپی چند اور اجین کے راجا بھرتھری کی گاتھائیں سناتے ہیں۔ اچھا، تو کون سے راجے مہاراجے ہیں یہ؟ اور کیا تم لوگوں کے گیت ہندی زبان میں ہیں یا راجپوتانی زبان میں؟ راجا گوپی چند اور راجا بھرتھری ہزاروں لاکھوں برس پہلے کے راجا ہیں، وہ امر دیوتاؤں کی طرح ہیں۔ ہم ان کی گاتھائیں گانے والے گھٹیالی گاؤں کے ناتھ لوگ ہیں۔ یہ گاؤں اجمیر شریف کے پاس ہے۔ اجمیر شریف جانتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہمارے دیار میں بہت ہیں۔ اب وہ سرا کے لمبے چوڑے اندرونی آنگن اور اس میں بہتی ہوئی نہر کو پار کر کے سامنے کی بارہ میں قدم رکھ رہے تھے۔ یہیں ٹھہرتے ہیں، اندر شاید پردہ ہوگا، ہمارے جناب ابھی تشریف لاتے ہیں، نوجوان نے کہا۔ تم اپنی زبان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی، ہم لوگ مارواڑی بولتے ہیں، ہندی ہم آپس میں نہیں بولتے۔ راجپوتانی کوئی زبان نہیں، مگر ہمارے راجپوتانے میں کئی زبانیں ہیں، بھیلی، میواڑی، بیکانیری، ڈھونڈاری اور بھی بہت ساری ہیں۔ گھٹیالی اور ہمارے اطراف کی زبان ایک ہے، مارواڑی۔ اتنے میں ذرا سا شور بلند ہوا، بارہ دری کا بغلی پردہ ہٹا اور وہی بزرگ کئی سن رسیدہ اور ادھیڑ مردوں کے ساتھ باہر آئے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر یحییٰ سے مصافحہ کیا اور بولے، بندگی عرض کرتا ہوں، میرا نام تقی الدین حیدر رکن آبادی ہے۔ آپ جس عقیدت اور حضوری کے ساتھ نوحہ سن رہے تھے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ آپ کو اندر تشریف آوری کی زحمت دوں۔ محمد یحییٰ بڈگامی نے جھک کر سلام کیا اور سر اٹھاتے اٹھاتے کنکھیوں سے ان بزرگ کی ایک جھلک دیکھی۔ ہلکی ایرانی طرز کی داڑھی، بہت گورا رنگ، پتلا ستواں چہرہ، قد کشیدہ اور تھوڑا سا جھکا ہوا، گویا علم کے بوجھ یا ذکر و گریہ کی کثرت نے قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہو۔ تسلیمات بجا لاتا ہوں سرکار، بندہ محمد یحییٰ کے نام سے موسوم ہے۔ زحمت نہیں، میرے لیے عین سعادت ہے کہ آپ جیسے مقدس بزرگ کا دیدار و مصافحہ نصیب ہوا۔ میں اجمیر میں قیام پذیر ہوں، وہاں میرے گھرانے کے کچھ افراد خواجہ بزرگ کے آستانِ عالیہ پہ خادمی کرتے ہیں، کچھ مصروف ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ ناکارہ بھی انہی میں سے ہے۔ یہ میرے ساتھی مدت مدید سے اپنے دیہات و قریات میں عشرۂ محرم الحرام کے دوران بھر مجالس عظا منعقد کرتے ہیں۔ اگرچہ اکثر ہم غیر مسلم ہیں، ان کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ اس محرم میں چونکہ انہیں مجبوراً یہاں ہونا تھا، اس لیے بطور خاص بندے کو یہاں بلوا لیا، ورنہ کہاں یہ دور دراز خطہ لاہور
اور کہاں جلوہ گاہے خواجہ بزرگ۔ مولانا نے یہ سب باتیں بہت ٹھہر ٹھہر کر اور بڑی شائستہ آواز اور شستہ لہجے میں کہیں۔ ان کی بولی میں اہل لاہور یا اہل کشمیر جیسی صلابت اور ٹھوس ٹھنک نہ تھی، بلکہ ایک شیریں نرمی تھی۔ محمد یحییٰ بڈگامی نے گمان کیا کہ یہ شاید دہلوی یا ایرانی لہجہ ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اجمیر سے چند ہی کوس پورب جائیں تو ڈھونڈھاری زبان کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کی سرحد برج کے علاقے سے ملتی تھی۔ اس زمانے کے اہل علم کی طرح مولانا ہندی تو جانتے ہی تھے، لیکن ان کے لہجے پر دہلی کی ہندی کا نہیں بلکہ آگرے کی برج کا اثر تھا۔ محمد یحییٰ کو یہ باریکیاں نہ معلوم تھی، لیکن اس کو مولانا کی بولی اتنی اچھی لگی کہ اس کا جی چاہا وہ یوں ہی بیٹھا انہیں سنتا رہے۔ مولا کا کرم ہے، اس نے سر جھکا کر جواب دیا کہ مجھے اس بہانے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جناب کا تعلق غالباً کشمیر جنت نظیر سے ہے، کیا شغل فرماتے ہیں؟ حضور، میں قالینوں کے نقشے بناتا ہوں، میرے والد بھی یہی کام کرتے تھے، لیکن وہ نقاش بھی تھے۔ لفظ نقاش کو سنتے ہی مولانا کے ہمراہیوں میں دلچسپی کی لہر سی دوڑی، سب من محمد یحییٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سنا ہے کہ میرے والد مرحوم مغفور آپ ہی کے اطراف سے آ کر کشمیر میں بس گئے تھے۔ محمد یحییٰ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا۔ اچھا، واہ واہ، کیا خوب! ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا۔ پرمیشور کی کرپا ہے، مولا کی مہربانی ہے کہ گھر سے ہزاروں کوس ہمیں ایک ہم وطن سے ملوا دیا۔ جی ہاں، مجھے بھی یہاں بڑی یگانگت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ تو وہاں کے ہیں جہاں خزاں آتی ہی نہیں۔ ہمارے ملک کو تو مرودھر کہتے ہیں، یعنی موت کی سرزمین، لیکن جینے والے وہاں بھی ہیں اور زندگی کی حرکت اور برکت وہاں بھی ہے، مولانا نے فرمایا۔ جی بے شک، بحر حیات کی امواج ہر جگہ گوہر بار ہوتی ہیں اور ان لعالی آبدار کو مٹھیوں میں ضبط کر لینے والے ہنرمند نقاش بھی ہر جگہ ہیں۔ خوب فرمایا جناب نے، کیوں نہ ہو، آخر صناع اور اہل ہنر ہیں، مولانا نے کہا۔ ایک شاخ میرے ساتھیوں کے خاندان کی حضرت شہاب الدین شاہ جہاں علیین مکان کے وقت میں مشرف با اسلام ہوئی تھی، وہ لوگ آج بھی اہل اسلام ہیں، لیکن مصور بھی ہیں اور رادھا رانی کی تصویر بناتے ہیں۔ اس بات سے گویا کچھ اشارہ پا کر اسی عمر رسیدہ شخص نے کہا، جناب کو بھی تصویر بنانے کا کچھ شوق ضرور ہوگا، میں آپ کو اپنی کچھ تصویریں دکھاؤں؟ جی ضرور، مجھے بڑی مسرت ہوگی، میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے۔ اتنی دیر میں باپ کا اشارہ پا کر وہی سبزہ رنگ نوجوان لپک کر اندر گیا اور چند لمحے بعد موٹے کپڑے کا ایک بستہ لے آیا۔ سامنے ایک تخت بچھا ہوا تھا، اس کی چاندنی کو جھاڑ کر دوبارہ بچھایا گیا۔ پھر عمر رسیدہ شخص نے بستے کو جھاڑا پونچھا اور بڑی احتیاط سے اس کے بند کھولے۔ پہلی شبیہ کسی عورت کی تھی۔ باب بنی ٹھنی، کاسنی رنگ کی کامدار ساری، پلو سے سر ڈھکا ہوا، لیکن ساری اس قدر باریک تھی کہ سر کا ایک ایک بال، مانگ میں چنی ہوئی افشاں کے ذرے، ماتھے کے جھومر میں جڑے ہوئے یاقوت، ہیرے، گومید اور تامڑے صاف جھلکتے تھے۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ، منہ پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ کی شفق، اور مصور اس قدر مشاق تھا کہ مسکراہٹ کی وجہ سے کانوں کی لوؤں کی سرخی اور خفیف سا کھنچاؤ تک دکھائی دیتا تھا، بلکہ محسوس ہوتا تھا۔ بڑی بڑی جامنی آنکھیں، پتلیوں کی سیاہی میں نیل گونی جھلکتی ہوئی، سیدھی ناک، بظاہر ذرا لمبی لیکن دوبارہ دیکھیں تو بالکل مناسب معلوم ہو، ناک میں بڑا سا بلاق جس میں ایک سرمئی موتی، گردن اونچی اور نازک، نخوت اور اعتماد کی بلندی اس میں نمایاں تھی۔ گردن میں گول ترشے ہوئے جامنیا کے دانوں کا ہار، جس میں جگہ جگہ کسی زردی مائل گلابی پتھر کے بڑے بڑے دانے کشمیری ناشپاتیوں کی شکل میں تراشے گئے تھے۔ یحییٰ کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس پتھر کو کٹھلا کہتے ہیں۔ خاص جے پور کے اس پتھر کی قیمت تو بہت نہ تھی، لیکن ان کے ڈھنگ یعنی تراش نے ان کو بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ نازک سی ٹھوڑی پر ایک تل گویا آنکھوں کی روشنی سے چشمک کر رہا ہو۔ ساری کے بارے میں کہنا مشکل تھا کہ ریشمی تھی یا کتان کی، لیکن مصور نے عجب صناعی دکھائی تھی کہ شفافیت کے باوجود اس میں بدن کی نمائش کا کوئی شائبہ نہ تھا۔
لڑکی نے ساری کے پلو کو ایک ہاتھ سے سنبھال رکھا تھا، اس طرح کہ ہتھیلی کی ہنا جھلک رہی تھی اور مخروطی لطیف انگلیوں کی پوروں میں بھی مہندی کی ہلکی سی لکیر تھی۔ انگوٹھی صرف ایک لیکن بہت بڑے یاقوت کی، جس کے چاروں طرف ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ سڈول کلائی میں جڑاؤ آ رہی تھی اور دودھ جیسی نرم اور شیریں انگلیوں میں نیل گونی مائل سرمئی کنول کی بڑی سی شاداب کلی، اور دوسرے شانے کے ساتھ صرف بازو دکھائی دیتا تھا، لیکن یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ گود میں رکھا ہوا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر لڑکی کے چہرے پر جمال ملکوتی کا وقار تھا، جسے باکمال مصور نے صرف رنگ سے نہیں بلکہ گردن کی نرم مگر ثابت قدم افرازی، نگاہ کے زاویے اور ٹھوڑی کی ہلکی سی بلندی کے ذریعہ بھی ظاہر کیا تھا۔ اگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ نہ ہوتی تو اس منہ پر تمکنت حسن کے بجائے جلال حسن کی تمازت ہوتی۔ اس وقت تو یہ لگتا تھا کہ کوئی پری شہزادی دل کے سنگھاسن پر بیٹھی ہوئی دنیا کی تمام حسینوں پر راج کر رہی ہے۔ پوری شبیہ پر ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت تھی، گویا پری اپنی مرضی سے آئینے میں اتر آئی ہو اور آئینہ اسے آغوش میں لے کر سو گیا ہو۔ چون نسخے دقیق بنزدیک کم خرد، از دیدن تو آئینہ را خواب می برد۔ محمد یحییٰ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کوئی حقیقی لڑکی نہ تھی بلکہ راجپوتانے، یا یوں کہیں کہ کشن گڑھ کی شری رادھا تھیں۔ نیلگوں سرمئی کنول کی کلی میں یہی رمز تھا۔ کلی علامت ہے دل کی، اور شری کرشن جی کا رنگ نیلگوں یا سونلا فرض کیا جاتا ہے، اور یہ تصویر کوئی حقیقی شبیہ نہ تھی بلکہ ماضی بعید سے کشن گڑھ کے مصور بنی ٹھنی کے نام سے شری رادھا کی تصویر یوں ہی بناتے آئے تھے۔ یحییٰ کو تو ایسا لگا جیسے کسی نے مچھلی پکڑنے کے کانٹے میں الجھا کر اس کا دل باہر کھینچ لیا ہو۔ اس کا سانولا چہرہ سیاہی مائل زرد ہو گیا، ہاتھ پاؤں پر ہلکی سی لرزش طاری ہو گئی، لیکن اس اہتزاز میں ہوس کا شائبہ نہ تھا۔ اسے آج معلوم ہوا کہ پرستش سے شعراء کیا مطلب لیتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی انسانی وجود کو اس طرح چاہے جس طرح لوگ ساحل دریا پر چھٹکی ہوئی نارنجی روشنی میں نہاتے ہوئے آشیانوں کو واپس جاتے ہوئے طیور کو چاہتے ہیں، جس طرح لوگ آدھی رات کے بعد سنتور پر بجتی ہوئی بھیروی کو چاہتے ہیں، جس طرح لوگ پہاڑوں کی برف پوش چوٹیوں پر گریبان سحر کی چاکی کے پس منظر میں آبشار کی آواز کو چاہتے ہیں، جس طرح لوگ لمبے سفر کے بعد گھر کی چوکھٹ کو چاہتے ہیں، جس طرح لوگ خوبصورت قالینوں دل فریب تصویروں کو چاہتے ہیں کہ بس دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، نہ کچھ غرض ہو، نہ کسی نتیجے کی توقع، نہ وقت کا احساس، نہ کسی کارنامے کا التباس۔ یحییٰ بڈگامی کا جی چاہا کہ تصویر کو کلیجے میں بھر لے اور ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ اس کی محویت کو دیکھ کر مولانا تقی الدین نے کہا، یہ شبیہ خیالی ہے جناب من، ویسے آپ کو پسند آئے تو مصور کی طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ جی کیا فرمایا جناب نے؟ محمد یحییٰ گڑبڑا کر بولا، آپ کا تحفہ سر آنکھوں پر، میرے واسطے شرف ہے، لیکن شبیہ خیالی ہی صحیح، میں اتنی قیمتی تصویر کس طرح ہدیے کے طور پر قبول کر لوں؟ نہیں، گستاخی معاف، یہ نہ ہوگا۔ محمد یحییٰ دل میں خود کو نفری کر رہا تھا کہ ایسی بھی کیا رفتگی کہ سب پر حال کھل جائے۔ اسے باقر ماوراء النہری کا شعر یاد آیا اور اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، بھلا آنکھوں کا کلام چہرے سے کیوں نمایاں ہو؟ عشق می گفت بمنصور کے اے تشنہ شوق، در حق خیش کسے ہم چو تو غماز نباد۔ قیمت کا خیال کچھ نہ فرمایا مشفق من۔ مولانا نے مصور کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص شیریں لہجے میں کہا، قیمت تو دیکھنے والے کی نظر میں ہے، نقش اگر قدرداں آنکھوں میں کھوب جائے تو اس کی قیمت ادا ہو گئی، ورنہ ایک صفحہ قرطاس یا پرچہ کرپاس سے زیادہ نہیں۔ محمد یحییٰ کو اب بھی حیث بیس میں دیکھ کر نقاش، جن کا نام گردھر ناتھ تھا، بول پڑے، خان جی، استاد جی، آپ ناحق کو ہلکان ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ گھریلو چیز ہے، کوئی امولا بکاؤ مال تو ہے نہیں۔ ہمارے یہاں تو بچپن ہی سے بنی ٹھنی کے روپ میں شری رادھا جی کا چتر بنانے کی مشق کی جاتی ہے،
رادھا جی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا مولوی جی، سچ جانیے اگر آپ ہمارے مولانا کی ٹالیں گے تو ہمیں بڑا دکھ ہوگا۔ ٹالنے کی بات نہیں جناب عالی، محمد یحییٰ نے اس فروتنی سے مسکرا کر کہا کہ اس کے انکار میں ذرا بھی رعونت یا خود نگری کا شائبہ نہ رہا، لیکن میں اس ہنر کے پیچ و خم کیا جانوں، اتنا سمجھتا ہوں کہ ایسی شبیہیں عجائب روزگار ہیں، ناقدر شناس کے ہاتھ میں یہ بھلی نہ معلوم ہوں گی، اور میرا یہ مرتبہ کہاں کہ میں رادھا رانی جی کے شایان کوئی حجرہ بنا سکوں۔ محمد یحییٰ جناب من، مولانا نے کہا، آپ کا استغراق تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ جناب بہرحال ایک عالی مرتبت نقاش اور قالین ساز کے چمن کے ثمردار نہال ہیں، اور یہ محض تصویر ہے، آپ یقین فرمائیں اس سے کچھ علاقہ بت پرستی کو نہیں۔ بے شک حضرت والا درست فرماتے ہیں، لیکن میرا استحسان دراصل ایک نااہل کی حیرت مذموم سے زیادہ نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ بدو شعور سے انتہائے ریعان تک اور اس وقت سے تائیدم بندے نے صناعوں، ہنروروں اور کاملین فن کی آنکھیں دیکھی ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن اتنی دیر میں گردھر ناتھ نے بستے کے مشمولات کو الٹ پلٹ کر ایک اور شبیہ نکالی اور بولے، لیجئے جناب، یہ وہی چتر ہے، لیکن ناپ میں پہلے والے سے آدھا ہے اور ریشم پر نہیں، موٹے کاغذ پر ہے، اس کے تو کچھ دام نہیں، اسے ہی قبول کر لیں۔ اب محمد یحییٰ کو وہ تصویر قبول کرنی ہی پڑی، لیکن جب وہ اسے کپڑے میں تومار کی شکل میں بااحتیاط لپیٹ کر واپس جا رہا تھا تو اس کا دل عجب طرح کے اندیشوں سے بھرا ہوا تھا۔ بنی ٹھنی کی شبیہ کا راجپوتانے سے آنا اور محمد یحییٰ کے متین نشیب و فراز وقت و حیات سے باخبر دانش مندانہ وجود کی اوپری تہوں کو چیر کر اس کے اعماق ہستی میں یوں ہلچل مچا دینا، اسے اپنی پرسکون اور پرتمانیت زندگی میں کسی بڑے تغیر کا پیش خیمہ لگ رہا تھا، ہرچند کہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شبیہ خیالی تھی، لیکن لوگ خیالی شبیہوں پر بھی تو مر مٹتے تھے۔ ایسا حسن جو بیک وقت تمکنت اور سپردگی، نفس مطمئن اور خانہ بر اندازی، وولر اور ڈل اور رنگین کے بظاہر بے پایاں سکوت اور پہلگام پر دریائے لیدر کی تنبیہ و تعدیب ناپذیر سرشوری کو اپنی چھنگولیا کی ہنائی نوک پر متوازن رکھتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی اصل کہیں تو کچھ تو ہوگی، مانا کہ اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا ہنر، ان میں سے کوئی بھی شے ایسی نہ تھی جسے ایک لمحے کے لیے بھی دل سے الگ کر دینا اسے منظور ہوتا۔ تج دینے کا تو سوال ہی نہ تھا، لیکن میں اس کو کیا کروں کہ وہ صورت میرے دل میں اس طرح پیوست ہوئی جا رہی ہے جیسے کسی نے برف توڑنے کی سوئی کلیجے میں اتار کر وہیں پھنسا دی ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے وطن واپس نہ جاؤں، یہیں خود کو رسوا کر لوں، کچھ شہرت تو ہوگی۔ نیست گر ہیچ دیگر حاصل رسوائی عشق، گرمی مورکو مجمع بازار است۔ لیکن ایسی رسوائی سے مجھے کیا لینا، اور میری شہرت یوں ہی کیا کم ہے، پورے کشمیر میں میرا نام ہے، اور اب تو کشمیر کے باہر ہندوستان میں بھی لوگ مجھے جاننے لگے ہیں۔ کیا بھلا یہ میری عمر ہے کہ اس طرح کے نئے نئے اشقلے اٹھاؤں، چونچلے کروں؟ مگر اسے چونچلا کون کہتا ہے؟ یہ تو روحانی زلزلے کا معاملہ ہے۔ کیا میں نہیں جانتا کہ بھونچال میں سب کچھ تلپٹ ہو جاتا ہے، لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کر بھاگتے ہیں؟ تو کیا اس وقت میری بھی عقل اپنے گھر سے بھاگ نکلی ہے اور میں راہ باٹ کے خطرات اور جوخم مول لینے کے لیے تنہا رہ گیا ہوں؟ کیا اب میں ساری دنیا سے برکندہ دل ہوں؟ کیا اب میرا کسی سے کوئی ناتا نہیں؟ یہ میں کون سی بڑ مار رہا ہوں؟ کیا میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہ گئے ہیں؟ محمد یحییٰ کو خوب معلوم تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، زندگی طرح طرح سے ہمیں فریب دیتی ہے، عمر نئے نئے ڈھنگ سے ہمارا شکار کرتی ہے۔ کبھی بوڑھے کو جوانی اور تسخیر گیتی کا بھرم ہو جاتا ہے، کبھی جوان کو ساری دنیا بوڑھی معلوم ہوتی ہے اور سارا بڑھاپا جوانی کا محکوم نظر آتا ہے، کبھی غیر کی آنکھ کو ہم روشنی سمجھ لیتے ہیں، کبھی اپنی بے تہی کو بہر شور انگیز قرار دینے لگتے ہیں۔ مجھے کہیں جانا نہیں ہے، میں نے اپنی سطح کو پا لیا ہے، اپنی روشنی حاصل کر لی ہے، لیکن اس تصویر کا اس موقع پر یوں ہاتھ آنا
کسی بڑی بات کا اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے، مگر کیوں؟ خود تصویر تو اس سے کچھ کہتی نہ تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں راستے میں سواری روک کر کسی باغ میں جا بیٹھوں اور کھلی روشنی میں تصویر کو پھر دیکھوں کہ وہ مجھ سے کیا کہتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بے معنی بات ہوتی، بھلا تصویریں بھی کسی سے کچھ کہتی ہیں، اور اگر چند کچھ کہتی بھی ہوں تو میں ایک نپٹ اجنبی، دور سے بھی میرا کچھ رشتہ ان لوگوں سے نہیں، ان چیزوں سے نہیں۔ کوئی بولے تو مجھ سے کیوں بولے، اور اگر بولے تو کیا کہے؟ یہ سب تأملات ایک طرف، لیکن محمد یحییٰ بار بار سوچنے لگتا کہ یوں اچانک اس طرح اس تصویر کا میرے ہاتھ آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ مانا کہ میں سچا اور پکا تعلیم نویس، قالین کا مانا ہوا ہنرمند استاد ہوں، غنی کاشمیری کے کلام کا عاشق ہوں، بادام کے شگوفوں کی معصوم خوشبو اور سیاہ دیوداروں کی سر بفلک خوابیدہ پرچھائیاں، قاضی گنڈ کی وادیوں میں متبسم زعفران کے کھیتوں کی زردی، اور وولر کے چاروں طرف اونچائیوں میں چڑھتے اترتے ہلکے دھانی، ہلکے شفقی رنگ میں نہائے ہوئے چاول کے کھیت میری زندگی کی بہاروں کا شیرازہ ہیں۔ میں انہیں کیوں چھوڑوں؟ کہاں کے لیے چھوڑوں؟ میرا گھر، میری وفادار بیوی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی۔ لیکن میں تو کشمیری نہیں ہوں، میں تو دور دھندلے کسی خشک بھورے علاقے کا ہوں، جہاں گرمیوں میں بچھو کے رنگ کی مائل خاک اڑتی ہے، جہاں ہوا کے تھپیڑوں میں سیاہ اور سرمئی موت صبح و مساء رقص کرتی ہے، جہاں 2-3 برس تک بارش نہیں ہوتی۔ باقی آئندہ۔